بجماله حسنت جميع خصاله صلوا علیہ وآلہ۔ آئیے بغیر کسی تمہید کی ہم اور آپ کعبے کے بدر الدجا، طیبہ کے شمس الضحیٰ، شافعی روز جزا، رافعی جملہ بلا، مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، مہر چرخ نبوت، گل باغ رسالت، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جی لگا کر درود پاک پیش کرے باواز بلند۔ اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم، صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ باوقار سامعین، میرے پاس وقت بہت کم ہے۔ الحمدللہ ایک علماء کی کثیر تعداد یہاں تشریف فرما ہے۔ الحمدللہ یہ ذرے جہاں ہیں وہی آفتاب ہے۔ حضرات، قرآن مقدس کی جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس سے پہلے آئی ایک دو شعر آپ کے سماعتوں کے دہلیز تک پہنچاتا ہوں۔ شاعر کہتا ہے شمس و قمر شفق بہیں جلوت حسین کی۔ ذکر شہدائے کربلا کانفرنس ہے، اسی مناسبت سے یہ اشعار آپ کے سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں۔ شمس و قمر شفق میں ہیں جلوت حسین کی، شمس و قمر شفق میں ہیں جلوت حسین کی۔ کب بولیے گا؟ بولیے۔ اب تو عظمت رضا بھاگلپوری بھی تشریف لا چکے ہیں۔ آپ کچھ ایسا رنگ دکھائیے کہ الحمدللہ یہاں سے اگر جائیں تو خوش ہو کر جائیں اور یاد کریں کہ واقعی بھاگلپور اور ملکی کی وہ سرزمین ہے جہاں کے لوگ اتنے بہتر اور اچھے تھے کہ جن کی آواز کو سن کر دل خوش ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ تو شمس و قمر شفق میں ہیں جلوت حسین کی، شمس و قمر شفق میں ہیں جلوت حسین کی۔ ہر آئینے میں دیکھیے صورت حسین، ہر آئینے میں دیکھیے صورت حسین کی، اور محسوس کر رہے ہیں ہم صدیوں کے بعد بھی۔ بولیے مچل کے سبحان اللہ۔ محسوس کر رہے ہیں ہم صدیوں کے بعد بھی، جیسے ابھی ہوئی ہے شہادت حسین کی، جیسے ابھی ہوئی ہے شہادت حسین کی۔ اور اے ابن زیاد، اے ابن زیاد، ظلم کی تو کر لے انتہا، اے ابن زیاد، ظلم کی تو کر لے انتہا۔ تیرے نصیب میں کہاں جنت حسین کی، تیرے نصیب میں کہاں جنت حسین کی۔ باوقار سامعین محترم، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہے، بلکہ تمہیں شعور نہیں ہے ان کی زندگی کا۔ حضرات، اس چیز کو سمجھنے کے لیے آئیے میں کچھ تمہیدی کلمات آپ کے گوش گزار کروں۔ اللہ اکبر۔ امام حسین مدینے کی سرزمین پر ہیں، ساری چیزیں یہ کہہ رہی ہے کہ حسین زندہ ہے۔ مدینے سے جب مکہ کی سرزمین پر تشریف لے گئے امام حسین تو وہاں کا ایک ذرہ کہہ رہا ہے حسین زندہ ہے، مزدلفہ کہہ رہا ہے حسین زندہ ہے، منی کہہ رہا ہے حسین زندہ ہے، عرفات کہہ رہے ہیں کہ حسین زندہ ہے، اور وہاں پر طواف کرنے والے ہر ایک شخص کہہ رہے ہیں کہ وہ زندہ ہے۔ یہی نہیں بلکہ سعی کرتے ہیں صفا اور مروہ کی، وہ صفا اور مروہ کی پہاڑی کہہ رہی ہے کہ یہ زندہ ہے، یعنی حسین زندہ ہے۔ امام حسین جب مکہ المکرمہ سے کربلا کی سرزمین کی طرف چل رہے ہیں تو اب جو بھی ساتھ میں ہیں، چاہے وہ حضرت علی اکبر ہو وہ بھی کہہ رہے ہیں حسین زندہ ہے، چاہے وہ قاسم ہو وہ بھی کہہ رہے ہیں حسین زندہ ہے، چاہے وہ علی اصغر ہو وہ بھی کہہ رہے ہیں حسین زندہ ہے، چاہے وہ عباس ہو وہ بھی کہہ رہے ہیں حسین زندہ ہے۔ جب وہاں سے تشریف لائے کرب و بلا کی سرزمین پر، وہاں کا ذرہ ذرہ پکار اٹھا حسین زندہ ہے۔ فضل و کمال نے کہا حسین زندہ ہے، جود و نوال نے کہا حسین زندہ ہے، قال و حال نے کہا حسین زندہ ہے، زمین و زمان نے کہا حسین زندہ ہے، بکین و مکان نے کہا حسین زندہ ہے، آب آ کہا حسین زندہ ہے، نباتات نے کہا حسین زندہ ہے، حیوانات نے کہا حسین زندہ ہے، شجر و حجر نے کہا حسین زندہ ہے، فضل و کمال نے کہا حسین زندہ ہے، نفخ و سمن نے کہا حسین زندہ ہے، در عتم نے کہا حسین زندہ ہے، یعنی کائنات کا ذرہ ذرہ
یہ کہہ رہا ہے کہ حسین زندہ ہے، لیکن جیسے ہی امام حسین کا سر کربلا میں کٹ گیا اب سب کہہ رہے ہیں کہ حسین مردہ ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، اس لیے کہ اس نے زندگی کی ڈیفینیشن یہ سمجھا تھا کہ جو چل رہا ہے وہ زندہ ہے، جو بول رہا ہے وہ زندہ ہے، جو دیکھ رہا ہے وہ زندہ ہے، جو کھا رہا ہے وہ زندہ ہے، جو پی رہا ہے وہ زندہ ہے، یہاں تک کہ وہاں کا ایک ایک ذرہ کہہ رہا ہے کہ حسین مردہ ہے، اس لیے کہ جان نکل چکی ہے، اس لیے کہ خون کا رشتہ ختم ہو چکا ہے، یہاں تک کہ جسم کی سانسیں ختم ہو چکی ہے، جسم کا رشتہ ختم ہو چکا ہے۔ زمین کہہ رہی ہے یہ مردہ ہے، آسمان کہہ رہا ہے یہ مردہ ہے، لشکر کہہ رہے ہیں یہ مردہ ہے، خیمہ کہہ رہا ہے یہ مردہ ہے، یعنی کائنات کا ذرہ ذرہ یہ کہہ رہا ہے کہ حسین مردہ ہے، لیکن قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ سر کٹ گیا لیکن حسین زندہ ہے۔ قرآن کا فرمان یہ کہہ رہا ہے کہ حسین زندہ ہے، اللہ کا کلام یہ کہہ رہا ہے کہ حسین زندہ ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ حسین زندہ ہے، اللہ کا فرمان کہہ رہا ہے حسین زندہ ہے۔ بات سمجھنی ہوگی، بظاہر تو یہی سمجھ میں آ رہا ہے کہ اب جسم کا رشتہ ختم ہو چکا ہے روح سے، تو اب ظاہر سی بات ہے، ہم نے تو یہی ڈیفینیشن پڑھا ہے، ہم نے تو یہی تعریف سنا ہے کہ جب آدمی بولتا ہے تو وہ زندہ ہے، جب آدمی دیکھتا ہے تو وہ زندہ ہے۔ یہاں تو آنکھ سے نہ دیکھ پا رہے ہیں، یہاں زبان نہ چل رہی ہے، حرکت جسم نہیں کر رہا ہے، پیر جنبش نہیں کر رہا ہے، یعنی اس کے اندر جنبش باقی نہیں ہے، اس کے باوجود یہ قرآن کہہ رہا ہے زندہ ہے۔ اللہ اکبر، سمجھنا ہوگا اس بات کو کہ کس طرح قرآن کہہ رہا ہے کہ جو بھی شہید ہوئے وہ اللہ کے راہ میں وہ زندہ ہے، اس چیز کو سمجھنا ہوگا۔ آگے میں آپ کو بتاؤں، ایک چلنے اور پھرنے اور بولنے کا نام اگر زندگی ہے تو آپ دیکھیں مکہ کی سرزمین پر ابو جہل چل رہا ہے اور ابو لہب چل رہا ہے، ابو ولید بن مغیرہ بھی چل رہا ہے، لیکن قرآن کہہ رہا ہے انک لا تسمع الموتى، اے محبوب آپ ان کو سنا نہیں سکتے، اس لیے کہ یہ چلتا پھرتا مردہ ہے۔ ابو جہل مردہ ہے، ابو لہب مردہ ہے، ولید بن مغیرہ مردہ ہے، یعنی یہ کفار جو چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، یہ مردہ ہے۔ اللہ اکبر، بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ چلتا پھرتا آدمی کو قرآن کہہ رہا ہے یہ مردہ ہے، یہ کھا رہا پی رہا ہے، اس کو قرآن کہہ رہا مردہ ہے، اور جہاں بظاہر سمجھ میں آ رہا ہے کہ جان بچی رہی ہے، خون کا رشتہ خون نکل چکا ہے، ہڈیاں ٹوٹ چکی ہیں، جسم کٹ چکا ہے، لیکن قرآن کہہ رہا ہے کربلا والوں کے بارے میں کہ یہ زندہ ہے۔ بات کیا ہے؟ تو اب یہ قرآن ہمیں اور آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہے، اے اللہ کے بندو سمجھو، جینے اور چلنے پھرنے کا نام زندگی نہیں ہے، کھانے پینے کا نام زندگی نہیں ہے، اور صرف بولنے کا نام، ہنسنے کا نام اور زندگی کے آثار موجود ہوں، ان چیزوں کا نام زندگی نہیں ہے۔ ارے اصل زندگی مصطفیٰ کی محبت کا نام ہے، مصطفیٰ کی عقیدت کا نام ہے، مصطفیٰ کی مودت کا نام ہے، اور جس کے سینے میں مصطفیٰ کی محبت ہوتی ہے وہ کہیں بھی رہتا ہے، یعنی مرنے کے بعد بھی مصطفیٰ کی محبت اسے مرنے نہیں دیتی ہے، مرنے کے بعد بھی وہ زندہ ہے۔ یہی تو ہمارا امام محمد رضا خان فاضل بریلوی پکار کر کہہ رہے ہیں، جان ہے عشق مصطفیٰ، جان ہے عشق مصطفیٰ، روز فضو کرے خدا، ارے جس کو ہو درد کا مزہ نازے دوا اٹھائی کیوں؟ تو مصطفیٰ کی محبت ہی اصل زندگی ہے، اور جو مصطفیٰ کی محبت جس کے سینے میں نہیں ہے وہ آدمی چلتا پھرتا مردہ ہے، وہ آدمی کھاتا پیتا مردہ ہے۔ اسی لیے سب سے زیادہ ضروری ہے کہ مصطفیٰ کی محبت کو سینے میں بسایا جائے، مصطفیٰ کی مودت کو سینے میں بسایا جائے۔ آج اہل بیت اطہار کے نام سے آپ نے جلسہ کرایا ہے، آپ کو معلوم ہے اہل بیت اطہار کون سی ہستی ہے؟ وہ ایسی ہستی ہے کہ ان کے گھر والوں نے بڑی بڑی قربانیاں پیش کی ہیں اسلام کے لیے، بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں دین اسلام کے لیے۔ امام حسین، اللہ اکبر، اتنی بڑی قربانی، امام حسن نے قربانی دی ہے، مولا علی نے قربانی دی ہے، مولا علی نے قربانی دی، امام حسن نے قربانی دی، اور امام حسین نے قربانی دی ہے۔ اور کیسی قربانی دی ہے؟ امام حسین نے کرب و بلا میں ایسی قربانی دی کہ ایسا حوصلہ وہاں سے نکلا، ایسی ہمت وہاں سے نکلی کہ اگر وہ قربانی نہ دی ہوتے تو ایسا حوصلہ کہاں سے آتا، ایسی ہمت کہاں سے آتی؟ اس لیے کہ وہی حوصلہ تھا کہ جب مامون رشید نے قرآن کے مخلوق اور غیر مخلوق کی بحث چھیڑی تھی تو اسی حوصلے کو لے کر امام احمد بن حنبل اٹھ گئے،
امام احمد بن حنبل اٹھ گئے اور جب وہی دین کا مسئلہ ہوا، شریعت کا مسئلہ ہوا، تو اسی ہندوستان کی سرزمین پر اکبر ایک نیا دین لے کر آیا جسے دین الہی کہا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ جب ایک نیا دین ڈالا، نئے دین کی بنیاد ڈالا، تو اب اسی نئی دین کی بنیاد کو ختم کرنے کے لیے، ہنانے کے لیے امام حسین کا حوصلہ اور امام حسین کی ہمت لے کر مجدد الفسانی کھڑے ہو گئے، مجدد الفسانی کھڑے ہو کر مقابلہ کیا، جیل میں جانا پسند کیا، لیکن شریعت مصطفیٰ پر ایک آنچ آ جائی برداشت نہیں کیا۔ اور یہی نہیں بلکہ ایک وقت ایسا آیا کہ یزید، ایک وقت ایسا آیا کہ رافضیت کا حملہ ہو رہا ہے اور اس دیوبندیت کا حملہ ہو رہا ہے، وہابیت کا حملہ ہو رہا ہے، نئے فرقے آ رہے ہیں اور سب میں سے کوئی مصطفیٰ کی عظمت پر حملہ کر رہا ہے، کوئی مصطفیٰ کی رفعت پر حملہ کر رہا ہے، کوئی اختیارات مصطفیٰ پر حملہ کر رہا ہے، کوئی شفاعت مصطفیٰ پر حملہ کر رہا ہے، کوئی سلام مصطفیٰ جانے رحمت پر پڑھنے پر حملہ کر رہا ہے، کوئی اولیاء کے تقدس پر حملہ کر رہا ہے۔ جب چاروں طرف سے فتنے آنے لگے تو اسی حوصلہ اور ہمت کو لے کر بریلی میں امام احمد رضا کھڑے ہو گئے اور آپ نے 1100 کتابیں لے کر کے ان فتنوں کا جواب اس طرح دیا۔ کلکے رضا ہے، خنجر خونخوار برقبار، آدا سے قید خیر منائے نہ شر کرے، یہ رضا کے نیزے کی مار ہے کہ عدو کے سینے میں غار ہے، کسے چارہ جوئی کا وار ہے، ارے یہ وار آر سے پار ہے، یہ وار آر سے پار ہے۔ یہی وہ جذبہ تھا کہ اللہ اکبر، ایمرجنسی کا وقت آیا، نسبندی کا مسئلہ آیا اور سب لوگ جتنے بھی نقلی مولوی، آج حضرات سمجھئے اصلی مولوی اور نقلی مولوی کی پہچان رکھیے، اس لیے کہ آج نقلی مولوی ٹوکری کے ٹوکری پھر رہے ہیں اور اصلی کا روپ دھارن کر کے پھر رہے ہیں۔ اللہ کے بندے اب بھی پہچان کیجئے۔ تو جب نقلی مولوی ان لوگوں کے پاس محترمہ کا خط گیا تو سب کہنے لگے صحیح بات ہے، نسبندی کرانی چاہیے، نسبندی کے معاملے میں سوچنا چاہیے۔ بڑے بڑے مولانا نے فتویٰ دے دیا کہ نسبندی کرا دیا جائے، نسبندی کرا دیا جائے۔ جب حکومت کا زور ہوا، جب حکومت کے طرف سے اس کے اوپر زور کیا گیا تو یہ بڑے بڑے اپنے آپ کو جو مولوی کہنے والے ہیں یہ سب کے سب جائز کا فتویٰ دینے لگے۔ لیکن بریلی کا ایک شہزادہ جسے ہمارا مفتی اعظم ہند کہتے ہیں، یعنی مصطفیٰ رضا خان، کیسا مرد مجاہد ہے، اللہ اکبر، کہ جب ان کے پاس یہ بات آئی اور جب ان سے کہا گیا کہ نسبندی کے بارے میں آپ بھی جائز کا فتویٰ دیں تو اب ان کا تیور بدل گیا، رنگ بدل گیا، اس لیے کہ حسینی جذبہ لے کر اٹھے ہیں، اس لیے کہ حسینی جذبہ مصطفیٰ رضا خان کے اندر ہے، وہی رنگ مصطفیٰ رضا خان کے اندر ہے جو رنگ کے امام حسین نے کرب و بلا میں پیش کیا تھا۔ اب جب آ گئے، رنگ آ گیا تو اب کہے کہ کوئی ہو نہیں سکتا، اس لیے کہ جب قرآن نے حرام کر دیا ہے نسبندی تو اب جب قرآن اور حدیث نے حرام کر دیا ہے تو اب ابھی یہ حلال ہو نہیں سکتا، کبھی جائز ہو نہیں سکتا۔ اب ہوا کیا، پوری حکومت ان کے پیچھے لگ گئی، لیکن یہ ہے مرد حق، اور مرد حق باطل کے خوف سے سر جھکا سکتا نہیں، سر کٹا سکتا ہے لیکن سر جھکا سکتا نہیں۔ یہ مرد آہن کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کر کے آپ نے کہا کہ اب تمہارا کہا کہ قرآن نے جب کہہ دیا ہے تو اب قرآن نے جو کہہ دیا اس کے خلاف نہیں جایا جائے گا۔ حضرات میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ امام حسین نے جو کربلا میں حوصلہ دیا ہے آج تک دیکھیے وہ حوصلہ کیسے برقرار ہے، آج تک وہ حوصلہ اور ہمت کی بنیاد پر کیسے بڑے بڑے مرد مجاہد پیدا ہوئے۔ تو حضرت مفتی اعظم ہند کہتے ہیں کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا۔ پھر کیا تھا، سرکار کی پوری نظر ہو گئی مصطفیٰ رضا خان پہ اور حکومت نے اپنے پوری طاقت کو صرف کر دیا۔ اب جو پریس والا چھاپتا تھا پریس کو جلا دیا جاتا تھا، کوئی اگر چھاپنے کے لیے اشتہار کو جاتا اسے جیل میں قید و بند کر دیا جاتا تھا۔ اب جب ان کے پاس ان کے ماننے والے آنے کے بعد کا حضور یہ حکومت آپ کے پیچھے لگ چکی ہے اور آپ کو جیل میں بھیجنا چاہتی ہے، تو اس وقت ایک تاریخی جملہ کہا تھا مفتی اعظم ہند نے کہ اس کی کیا اوقات ہے، میرا فتویٰ نہیں بدل سکتا لیکن اس کی حکومت بدل جائے گی۔ اور دنیا والوں نے دیکھا کہ حکومت بدل گئی لیکن قرآن کا وہ حکم کل بھی جاری تھا، آج بھی جاری ہے اور قیامت تک جاری رہے گا۔
یہ ہے پیغام مصطفی، پیغام کربلا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو وہی